نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کے وظائف کیا ہیں؟ تہجد کے بعد جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سیدنا مرشدنا 313 مرتبہ فرماتے تھے، لیکن اگر اس کو 100 مرتبہ بھی آپ روزانہ معمول بنا لیتے ہیں، 101 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین ایک تسبیح یہ بندہ پڑھ لے۔ فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح، اور اللہم صلی علی محمد و علی و عطرتی بعد کل معلوم لک ایک تسبیح۔ ظہر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تسبیح ہے، اور سلام قولا من رب رحیم ایک تسبیح۔ عصر کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو ایک تسبیح ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا ذی الجلال والاکرام ایک تسبیح۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ ایک تسبیح ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک تسبیح ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم درود مغفرت، یہ ایک ایک تسبیح 4-5 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے، ہر نماز کے بعد ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پسند فرمائی ہیں۔ اس سے بندے کے روحانی مراتب بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ تو 5 منٹ کی تسبیح ہے، 4 منٹ میں بندہ کر لے، 5 منٹ میں ایک تسبیح کر لے، تو یہ بہت بڑے خزانے ہیں، ان کو بندہ معمولی نہ سمجھے، اور خود بھی پڑھے، آگے مسلمان بھائیوں کو بھی تقسیم کرے جو کہتے ہیں یہ کاروبار نہیں چلتا، قرض نہیں ختم ہوتا، پریشانی ہے، سکون نہیں ہے، یہ ہے، اس طرح ان سے کہیں ہر نماز کے بعد یہ وظائف پڑھیں۔ باقی جو سالک ہے وہ تو فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اپنے چاروں سلاسل کے اسباق آرام سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اس طرف اپنے آپ کو لگائیں گے تو پھر اس طرف لائیں گے تو پھر اگر دنیا ہی مقصد حیات ہے، دنیا تو جو مقدر میں ہے وہ مل ہی جانی ہے، جو رزق اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل ہی جانا۔ درود پاک اللہ جو رزق اللہ کریم نے مقدر میں لکھا ہے وہ مل جانا، ہر صورت میں مل جانا۔ لیکن یہ بہت بڑے خزانے ہیں، ان کو بندہ ٹائم ان کا جو ترتیب دے، ایڈجسٹ کرے، تو پھر چوتھے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ معمولات سمدانیہ حاصل ہو جائیں گے۔ تو معمولات سمدانیہ کی چیزیں یہ اس میں 63 چیزیں ہیں، لیکن اس میں یہ پھر ہر نماز کے بعد کے وظائف بھی آ جاتی ہیں، نماز بھی آ جاتی ہے، چاروں سلاسل کے اسباق بھی آ جاتے ہیں، اور بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن کوئی اس طرف چلنا چاہے تو پھر یہ تو پھر جو اولیاء کرام نے یہ طریقہ اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے روزانہ کے معمولات کو ترتیب دیا نا، تہجد کے وقت پڑھ لیتے تھے اشراق تک، پھر عصر کے بعد پڑھ لیتے تھے، اسی طرح جب ٹائم ملے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے تھے۔ تو معمولات سمدانیہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی اس کا معمول بنا لے اپنے مرشد کی اجازت سے اور حلال کو اختیار کرے، حرام سے بچے، تو وہ وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ صراط المقربین نمبر 6 ہے، صراط المقربین کی تمام جلدیں حاصل ہو جائیں گی، جو کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمائی ہیں۔ اب یہ صراط المقربین کو چھوٹا سا خزانہ نہیں ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ الحمدللہ اس کی پہلی جلد چھپ گئی ہے، جس کا باب ہے حب الہی مع المحبوب الہی۔ دوسری جلد مفصل نفس مطمئنہ، اس کو مفصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے اوپر کام جاری ہے، وہ بھی 800-900 پیجز کی بن جائے گی۔ تیسری جلد میں حقیقت بیت، حقیقت مرشد، احکامات ذکر الہی، چاروں سلاسل اربع و اسباق سلاسل، حلال کو اختیار کرو، حرام سے بچو، یہ بھی 800-900 پیجز کی جلد بن جائے گی۔ چوتھی جلد میں یا ایھا الذین آمنوا کے اوپر جو ریسرچ کی ہے کہ 1012 آیات ان کا ترجمہ تشریح وہ اس میں آ جائے گا، اور 5ویں جلد میں جو انٹرنیشنل خطابات جو ہیں وہ انشاءاللہ اس میں آ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا خزانہ ہے،
میں اپنی زندگی میں الحمدللہ اس کو مکمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خزانہ اللہ نے مجھے عطا کیا، بہت بڑا کام اللہ نے مجھ سے لیا۔ یہ 5 جلدیں اس میں ہوں گی، تو یہ کہ بھی آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ اس کا درس باقاعدہ شروع کریں، مدارس میں پڑھائیں، بچیوں کے مدارس میں اس کو پڑھائیں، بچوں کے مدارس میں اس کو پڑھائیں، ایک وقت مقرر کر کے 15-20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا ایک کلاس جو ہے اس کی لگائی جائے، وہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ صراط المقربین کی جلدیں۔ اس نمبر 7 ہے محافل منعقد کرنے اور صاحب محفل کی نشست مل جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے جو بندہ یہ چاہیں کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میرے گناہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے، اور میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لوں، تو پھر جب وہ اپنے مرشد سے اس کو اجازت ملے محافل منعقد کرنے کی، اس کو باقاعدگی سے منعقد کرے۔ جس طرح کہ الحمدللہ ماسٹر شریف صاحب ہیں، ہفتہ وار محفل باقاعدگی سے اپنے سچا سودا گاؤں میں اور مسجد غوثیہ میں منعقد کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز حمزہ رحمان صاحب اپنی مسجد میں منعقد کرتے ہیں، اور اسی طرح ہفتے کے روز ماسٹر شریف صاحب ہیں، اتوار کے روز خلیفہ ذوالقرنین صاحب ہیں کرنالیاں والی مسجد میں، وہ منعقد کرتے ہیں۔ پیر کے روز خلیفہ آفتاب صاحب ہیں چوکی والی مسجد جو فروخ آباد میں ہے، ادھر محفل منعقد کرتے ہیں۔ اور اس طرح منگل کے روز ریاض احمد صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ محفل منعقد کرتے ہیں، وہ اپنا جو اسٹیشن والی مسجد ہے فروخ آباد سچا سودا کے پاس جو اسٹیشن والی مسجد ہے وہاں پہ۔ اور اسی طرح بدھ کے روز بنڈور گاؤں میں ڈیوٹی لگی ہے، اور شہراز کی ڈیوٹی تھی، ابھی وہ شیخو پورہ شفٹ ہو گیا، وہاں پہ محفل منعقد کرتا ہے الحمدللہ۔ تو حمزہ رحمان صاحب وہاں بنڈور گاؤں میں بدھ کے روز جمعرات کو جو ہے وہ شاہی نسیم صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی ادھر ڈیرہ گجرا میں، فروخ آباد ڈیرہ گجرا، وہاں جو مسجد ہے جامع مسجد۔ تو جو محافل منعقد کرتے ہیں یہ بہت بڑے خزانے ہیں۔ اسی طرح 103 مقامات پر الحمدللہ محافل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور دعا فرمائے اللہ ان سب کو باقاعدگی سے محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دوستوں بھائیوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میرے درجات بلند ہو جائیں، وہ اپنے مرشد کے دیے ہوئے سبق کو پڑھے اور پھر محافل منعقد کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دے۔ یاد رکھیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، اس کی جو ہے وہ یہ فرض ہیں، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی۔ تو نمبر 8 پہ کیا ہے کہ تعویذات کی اجازت مل جائے گی۔ اب تعویذات میں بعض احباب جو ہیں وہ 2-2 ہزار روپے شکرانہ لیتے ہیں تعویذ کا، ہاں جی، اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ شاید زندگی میں کبھی کسی کو کہا ہو، لیکن تعویذ فی سبیل اللہ نہ چیز دیتا ہے الحمدللہ۔ اور ایک تعویذ نہ چیز نے اجتماعی تعویذ بنایا جس میں 28 تعویذات ہیں ہر مرض کے لیے، تو وہ آپ لوگ وہ بند کر کے دم کر کے تو 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ لام شریف، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، پھر درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے وہ تعویذ اس مریض کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، آیات قرآنی ہے، اس میں درود پاک لکھا ہوا ہے۔ اگر مٹی ایک جگہ پہ رکھ دیں تو اس کا اثر ہو سکتا ہے کپڑے کے اوپر، کاغذ کے اوپر، تو اللہ کی پاک کلام کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا بتائیں۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس جب نازل ہوئی تھی تو لبید بن عاصم نے اپنی یہودی تھا، اپنی بچیوں کے ساتھ مل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا، تو سورہ فلق اور سورۃ الناس اللہ کریم نے نازل فرمائی، ہاں جی، اور سورہ فلق اور سورۃ الناس بھی غالباً اس میں ہے۔ تو یہ اجتماعی تعویذ اس طرح کر کے دیے جائے، جب پھونک ماری جائے تو وہ پڑا ہوا ثواب بھی اس مریض کے نام اعمال میں شامل کر دیا جائے۔ اس سے الحمدللہ نہ چیز اللہ کے فضل سے جو دوست آپ جانتے ہیں پاکستان سے فون کرتے ہیں اور دوسرے ممالک سے جی یہ پریشانی ہو گئی ہے اور یہ دم کر دیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے۔
اب آپ کہیں گے جی یہ دم کیسے اثر کرتا ہے؟ تو آپ یہاں پہ موبائل پہ کال کرتی ہیں امریکہ میں، تو آدھے منٹ کے اندر اندر وہ جناب کال کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ پہلے سیٹلائٹ کو سگنل جاتا ہے، وہاں سے پھر اس کے موبائل میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو دم کیا جاتا ہے یہ سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس مریض کے جسم میں اس کے نام اعمال میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اب جتنا قوی تصور ہے بندے کا، اس میں کام کیا کرتی چیزیں؟ جتنی بھی کرامات کا ظہور ہوا ہے نا، وہ اولیاء کرام کی کرامات کا ظہور کیسے ہوا ہے؟ تصور، توجہ اور تصرف۔ تصور، توجہ اور تصرف۔ پہلے اس چیز کا تصور کیا، اس کے اوپر توجہ کی، اور تصرف کہ اللہ اس طرح کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیتا ہے۔ دعا ہے کوئی تو یہ 10,000 میل دور بیٹھے مریض کو بھی اس طرح شفا ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ نمبر 9 کیا ہے؟ ماہانہ محافل میں آستانِ عالیہ امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہر صورت حاضری دینی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ میں ان مریدین سے خوش ہوں جو باقاعدگی سے محافل میں آتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں۔ وہ بس ایک مرتبہ مرید ہو کے اپنے گھر خوش، جب کوئی مصیبت پڑی دعا کروا لیجیے، دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں۔ اصل مقصد تو پھر ان کا دنیا ہی ہوئی نا، کہ یہ کاروبار نہیں چلتا، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ دعا کروانی ہے تو یہ دعا کروائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر لے، اپنے حبیب کے قریب کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دیدار پاک عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زندگی کی نیکیاں قبول فرمائے، زندگی کے گناہ معاف فرمائے۔ اس طرح کی دعائیں بندہ التجا کرے۔ تو یہ ماہانہ محفل میں آنا، پھر وہاں پہ اب بیٹھنا، آپ آئے ہیں ماشاءاللہ فروخ آباد سے یا دوسرے شہروں سے آ کے ادھر بیٹھے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتوں نے محفل کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہر مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ ماہانہ محفل میں ضرور شریک ہو۔ اور اب کیا ہے، اب انشاءاللہ جو بیعت کرنا چاہے گا اس کے لیے قانون ضابطہ ہم نے بدل دیا ہے۔ جو بیعت کرنا چاہے نا، چیز سے بیعت کرنا چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ داڑھی مرک رکھے، ماما شریف باندھے، ماہانہ محفل میں آئے جائے باقاعدگی سے، تو پھر انشاءاللہ اس کو بیعت کیا جائے گا۔ یہ شریکاں کا کہنا سر متھے تے پرنالا ہوتے دا ہوتے ہی ہے، ہمیں وارہ نہیں کھاتا۔ یہ 40 سال کے قریب ہونے والے 40 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے جی۔ اب ہمیں بندے وہ چاہیے جو کام کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکمسٹانسز ہیو بین چینجڈ، جو طریقہ کار ہے اب بدل گیا ہے۔ اب ہمیں بندے چاہیے وہ جو کام کرنے والے ہیں۔ مرید بھی وہ ہوگا، حلقے میں بھی وہ داخل ہوگا جو وفادار ہوگا، بیعت کر کے اپنے گھر خوش۔ پیر صاحب اپنے گھر خوش، ہمیں ایسے مریدوں کی ضرورت نہیں، سیدھی سادی بات۔ اب تنگ آ گئے ہیں ایسے مریدوں سے۔ اب جو بیعت ہونا چاہے، ماما شریف باندھے، داڑھی بار رکھے، محفل میں باقاعدگی سے آئے اور یہ خزانے حاصل کرے۔ یہ خزانے ہیں۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خزانہ جو ہے دیسی گھی بازار سے خرید کے لے آئیں، یہی میں نے بڑی مارکا مارا ہے، ہاں جی، پاکستان میں جائیں تو کوئی اصلی چیز لے لیں، یہی خزانہ میں نے بڑا مار لیا ہے، ہاں جی، تو اصل خزانہ یہ ہے، اصل خزانہ یہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، واجبات اور سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ نمبر 11 کیا ہے؟ قرب الہی، قرب حبیب الہی حاصل ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ یہ اصل انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا اصل مقصد کیا فرماتے ہیں؟ لِيَعْرِفُونَ، لِيَعْرِفُونَ، ہاں جی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو جو الحمدللہ جماعت السالکین میں داخل ہوگا، آستانہ عالیہ امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے منسلک ہوگا، تو اسے اللہ کا بھی قرب ملے گا، اللہ کے رسول کا بھی قرب ملے گا۔
ابھی 41 منٹ ہو گئے ہیں یہ مجھے کال شروع کی ہے، تو 1 گھنٹے سے 59 منٹ پہ بند ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ کال کروں گا۔ اس کو جاری رکھنا ہے، جب بیان ختم ہو جائے، ذکر ہو جائے، دعا ہو جائے تو پھر اذان دینی ہے۔ اذان کا پھر وقت جو ہے وہ کافی ہے۔ نمبر 11 پہ کیا ہے کہ قرب الہی، قرب حبیب الہی حاصل ہو جائے گا، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ نمبر 12 کیا ہے، استقامت پر دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ استقامت پر بیعت بندہ کرے، استقامت اختیار کرے، محفل میں باقاعدگی سے آئے جائے، ہیں جی، اور حلال کو اختیار کرے، حرام سے بچے، اللہ کے حبیب کا دیدار بھی ملے گا۔ دیدار پاک، درود پاک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ایمان کی حالت میں میرا دیدار ہو گیا اور اس کی ہیں جی تو اس پر کیا ہے، جنت واجب ہو گئی، اور جس نے اس کا دیدار کر لیا اس پر بھی جنت واجب ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں جی۔ در مرشد دا خانہ کعبہ میں مرشد ویکھ نہ رجا ہو، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا ہو، اتنا بھی ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں پھر مرشد ول بھجا ہو، مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ اللہ اکبر، لاکھ کروڑاں حجاں تو بندہ نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنی زندگی میں 50 حج بھی کر سکتا ہے تو اس کی قبولیت کی گارنٹی وہ تو اللہ دے گا نا، پھر ہی پتہ چلے گا۔ لیکن دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی چیز ہے کہ دیدار پاک کر لیا ایمان کی حالت میں، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب اس میں یہ ہے کہ استقامت، الاستقامت میت الف فوق الکرامتی، کہ ایک استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ہے۔ 12 نمبر پہ کیا ہے کہ استقامت پر دیدار مصطفیٰ علیہ السلام بھی حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 13 پہ کیا ہے کہ 100 سے زائد کنز الانعامات حاصل ہو جائیں گے، محنت تھوڑی، اجر پہاڑوں اور اربوں نیکیوں کی صورت میں۔ 100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ، اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے چہروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ بیٹھے بٹھائے 10 مرتبہ 1 منٹ میں دیکھیں، 10 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ یہ خزانے ہیں، ہاں جی۔ جیسا کہ حضرت اپنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں بیان فرماتے ہیں کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 4 نوافل پڑھے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو مسجد اقصیٰ میں پا لیا، اور جس نے عشاء کی نماز کے بعد 4 نوافل پڑھے گویا کہ اس نے بیت اللہ شریف میں لیلۃ القدر کو پا لیا۔ یہ چھوٹا ثواب تو نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں کنز الانعامات، محنت تھوڑی اجر بہت زیادہ، تو وہ چیزیں آپ مل جائیں گی اس کو، اور اربوں نیکیوں کی صورت میں وہ خزانہ حاصل کر لے گا۔ ہاں جی، یہ مرید، رسمی مرید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں فلانے کا مرید ہوں جی، میں فلانے کا مرید ہوں، داڑھی بھی چٹ تے مچھاں وڈیاں وڈیاں تے سر ننگا، ایسا کوئی ایسے مریدی کا کیا فائدہ؟ مرید ہونے کے بعد بندے کی زندگی بدل جائے، زندگی میں فرق پڑ جائے، نیکیوں کے اوپر گامزن ہو جائے بندہ۔ 14 نمبر پہ کیا ہے، گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے، گناہ بھی کیا ہے، نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح نیک محفل میں، ایسی محفل جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہو رہا ہو، اس میں جو بیٹھا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے شرکائے محفل کھڑے ہو جاؤ، اللہ کریم نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ میں حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی ٹکسلے نہیں مار رہا۔ یہ حدیث پاک ہے، باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے جی، نیکی، گناہ بھی نیکی میں بدل جائیں گے، رضائے الہی، رضائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حاصل ہو جائے گی۔ ہاں جی۔ نمبر 16 پہ کیا ہے کہ 103 مقامات پر شرکت کا موقع مل جائے گا۔ ہاں جی، جہاں جہاں پر محفل ہو رہی ہے
وہاں پہ قریبی جو مریدین ہیں خلفاء ہیں وہاں پہ محفل میں ہفتہ وار شرکت کر سکتے ہیں. ماہانہ محفل میں ہر صورت میں وہ آستان عالیہ امام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہنچیں گے ہر صورت میں. 1200 سے زائد ابھی میں جو لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں تقریباً 1300 کے قریب ہونے والے ہیں. یہ 400-500 لیکچر میرے پاس پڑے ہوئے تھے جو کہ اپلوڈ کرنے والے تھے. تو ابھی الحمدللہ یہ لندن جب آیا ہوں تو یہ نیٹ جو ہے وہ آرڈر کیا تھا. یہ فاسٹ سپیڈ اس کو آپ کہتے ہیں فائبر سپیڈ ہے تو جلدی اس میں اپلوڈ ہو جاتے ہیں. تو جب سے پاکستان سے آیا ہوں تقریباً 100 سے زیادہ لیکچر تو اپلوڈ ہو گئے ہیں. تو اب جاری ہے سلسلہ انشاءاللہ. تو 1300 کے قریب لیکچر یوٹیوب کے اوپر سالکین ڈالیں SAALKEEN سالکین SAALKEEN سالکین. تو سارے لیکچر الحمدللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. جی تو نمبر 19 کیا ہے کہ اپنے مرشد خانے علم و عمل کے لیے جانے کی صورت میں فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے. یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے گھر سے نکلتا ہے تو تب صحیح اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھانے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی دنیا کی محفل نہیں ہے. دنیا کی کسی محفل میں جاؤ گے ہچی چہاں برتھ ڈے ٹو یو شادیوں کے اوپر ناچ گانے ہوتے ہیں اس میں فلمیں ڈرامے جتنے قدم بندہ اٹھائے گا اللہ کی لعنتیں اتریں گی اس کے اوپر. ہیں جی تو جب یہ علم و عمل کے لیے نکلے گا تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے. کون سا سفر اچھا ہے؟ فیصلہ تو بندے نے کرنا. اللہ نے عقل دی ہے اسی لیے عقل دی ہے. یہ پچھلے دنوں میری ایک سکھ سے بات ہو رہی تھی ساؤتھ ہیرو میں ادھر ایک سکھ کی دکان ہے تو وہاں سے میں گزر رہا تھا. میں کہا سناؤ میرا آج کی حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں ٹھیک ہے جو اللہ نے کرنا ہے وہ کوئی ہونا ہے تے نیکی بھی اللہ کی طرف ہوئے تو بدی بھی اللہ کی طرف ہوئے. میں کہا میرا آج اس طرح نہیں. یہ مطلب چوریاں ڈاکے زنا سارا اللہ اپنے سامنے کرواندہ ہے؟ نہیں اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی ہے اور برائی سے منع کرتا ہے. برائی کی توفیق نہیں دیتا. یہ شیطانی وساوس اور اپنی بدنیتی کی وجہ سے برائی ہوتی ہے. کہنے لگا ہاں مراج یہ تو گل ٹھیک ہے. تو گل ٹھیک بھی یہی ہے کہ اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے. برائی سے منع کرتا ہے برائی کو ناپسند کرتا ہے برائی کی توفیق نہیں دیتا. یہ بندے کی اپنی بدنیتی کی وجہ سے